بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی گرامر میں پہلا لیسن کلمہ کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف میں پہلا نمبر اسم کا کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ کام کے نام سے مراد یعنی مصدر، مثلاً پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے۔ مثلاً مارا ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اردو زبان میں پر ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن اب ہم اس لفظ کو 100 مرتبہ بھی پر بولتے جائیں لیکن اس کا کوئی صحیح معنی مطلب سمجھ میں نہیں آتا جب تک اسے ہم کسی اسم یا فعل کے ساتھ جوڑ نہیں دیتے۔ اب اسم کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اسم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نام۔ عربی گرامر میں اسم کیا ہوتا ہے، کون کون سا لفظ اسم کی فہرست میں آئے گا، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے نام کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کسی شخص کا نام جیسے زید، مریم، اور پھر کسی چیز کا نام جیسے کتاب یا کرسی وغیرہ۔ کسی جگہ کا نام مسجد، مدرسہ، گھر وغیرہ۔ کسی کام کا نام عربی میں انفاق یعنی خرچ کرنا اسم ہے، اور صفت صالح یعنی نیک، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، یہ بھی نام ہے۔ ضمائر عربی زبان میں ضمائر یعنی پروناؤنز بھی اسم ہے، مثلاً انا، میں، انت، تو، ہوا، وہ وغیرہ۔ اسم اشارہ یعنی اشارہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ بھی اسم کہلاتے ہیں، مثلاً ھذا اور ھذہ وغیرہ۔ الذی اور الذین کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے لرن قرآن وداؤٹ گرامر والے لیسنس میں۔ اسم موصول اور اسماء موصولہ کی گردان، یہ الذی اور الذین اسماء موصول کہلاتے ہیں۔ اردو میں جو، جس جیسے الفاظ بھی عربی میں اسم ہیں۔ اسماء موصولہ کی گردان مذکر میں ہے الذی، اللذانی۔ الذی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللذانی اور اللذینی دو کے لیے مثنیٰ یعنی الف نون اور یا نون کے اضافے کے ساتھ مثنیٰ، اور اللذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے اللتی، اللتین، اللتانی، اللاتی، اللاتی۔ اب ہے اسماء اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز۔ مثلاً اس میں اشارہ قریب اور اشارہ بعید دو قسم کے اشارے ہیں۔ قریب کا اشارہ ھذا اور ھذانی، واحد کے لیے ھذا واحد مذکر، ھذا مثنیٰ مذکر، ھذانی، اور جمع کے لیے ھؤلاء۔ مؤنث کے لیے ھذہ کا استعمال ہوتا ہے، ھذہ واحد اشارہ قریب مؤنث کے لیے، ھذہ ھاتان مثنیٰ کے لیے، اور جمع کے لیے ھؤلاء دونوں کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اشارہ بعید یعنی دور کے اشارے کے لیے مذکر کے لیے ذالک کا استعمال واحد کے لیے، اور مثنیٰ کے لیے ذالک، جمع کے لیے اولئک۔ مؤنث کے لیے واحد مؤنث اشارہ بعید کے لیے تلک، اور مثنیٰ کے لیے تانیک، اور جمع کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اولئک، جس کا مطلب ہم بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہے اسم ذات، جو کسی بھی چیز یعنی جاندار ہو یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے، مثلاً باب، نجم۔ اسم صفت، جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، مثلاً جمیل، کافر۔ مصدر، ایسا اسم جو کسی کام
کا نام ہو، مثلاً کتاب کا پڑھنا، خوبصورت لکھنا، صبح سویرے اٹھنا وغیرہ۔ منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسماء۔ منصرف اسماء پر تنوین، زیر، زبر پیش آتی ہے۔ غیر منصرف اسماء تنوین نہیں آتی، ان پر اسماء پر تنوین نہیں آتی اور زیر بھی نہیں آتی، صرف ایک پیش اور ایک زبر آتی ہے۔ مبنی اسماء، ان میں اسم کے آخری حرف یعنی یا کے اوپر کھڑا زبر آتا ہے۔ اہم اسماء کی کیٹیگریز: 6 کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام۔ عربی مؤنث نام، مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گول تا آتی ہو، مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہو، فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، متفرقہ اسماء، رنگوں کے نام، صفات کے نام جن کے آخر میں الف نون آئے۔ تو نیکسٹ، اسماء کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع عذاب، حالت نصب عذابا، حالت جر عذابن۔ اسی طرح آگے نام ہے، حالت رفع ابراہیم، حالت نصب ابراہیم، حالت جر ابراہیم۔ اسحاق، اسحاق، اسحاق۔ یہ ہیں ایگزامپلس۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر